ہم سمجھتے ہیں کہ دولت سے انسان کو سکون حاصل ہوتا ہے، دولت سے، پیسے سے اور جائیدادوں سے سکون حاصل نہیں ہوتا۔ صحیح بخاری مسلم کی روایت کے مطابق الدنیا کلھا متاع وخیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ، سب سے پہلے ہم اپنے گھر میں جس بہو کا انتخاب کرنے کے لیے اپنے گھر سے نکلیں تو وہ ہماری بہو کیسی ہو۔ دنیا کے بہت سارے سامان مال و متاع ہیں، لیکن بہترین دولت اگر کوئی ہے تو وہ نیک بیوی ہے۔ یاد رکھیے، جس کے مقدر میں نیک بیوی مل جاتی ہے تو وہ دنیا کا سب سے بڑا دولت مند انسان ہے۔ لڑکی کا ہم انتخاب کرنے کے لیے آج رشتہ دیکھنے کے لیے جاتے ہیں تو ماں بہنیں خاص طور پر لڑکی کا بنگلہ ہے کیا نہیں، اس کی جائیداد ہے یا نہیں ہے، خوبصورت ہے کیا نہیں، یہی دیکھتے ہیں، لیکن دینداری کو نہیں دیکھتے۔ جبکہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تنکح المرأۃ لأربع، لمالها لجمالها ولحسبها ولدینها فاظفر بذات الدین تربت یداک۔ لڑکی کا انتخاب جب شادی کے لیے کیا جاتا ہے تو چار چیزیں دیکھی جاتی ہیں۔ ایک اس کا مال دیکھا جاتا ہے، خوبصورتی دیکھی جاتی ہے، اس کا خاندان دیکھا جاتا ہے، اس کی دینداری دیکھی جاتی ہے۔ لیکن اللہ کے نبی فرمائیں کہ دینداری کو ترجیح دو۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی ماں جب دیکھی کہ ان کا بچہ پیدا ہونے کے بعد چند سالوں کے بعد آنکھیں ان کو چلے آتی ہیں، ان کی محمد بن اسماعیل کے بیٹے آنکھیں چلے جاتی ہیں تو کئی دنوں تک، کئی مہینوں تک رو رو کر دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ میرے بچے کو آنکھ دے، میرے بچے کو آنکھوں میں روشنی عطا کر۔ ایک ماں کی دعا دیکھو آسمان کو چیرتے ہوئے اللہ کے عرش کو ہلا دیتی۔ اللہ تعالیٰ چھینی ہوئی آنکھ میں روشنی جو چلی گئی تھی، ماں کی دعا کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کی آنکھوں میں روشنی عطا کرتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین، اما بعد فأعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ وإن لم يستطع فبلسانہ وإن لم يستطع فبقلبہ وذلک ضعف الایمان۔ برادران اسلام، خواتین اسلام، آج سب سے زیادہ جس شخصیت یا جس صنف نازک کے تعلق سے ہر جگہ گفتگو کی جاتی ہے، اخبارات میں، ٹی وی اور ریڈیو میں، ہر جگہ عورتوں کے تعلق سے بہت زیادہ بحثیں ہوتی ہیں۔ اور ہم آپ جانتے ہیں کہ عورت عام عورتیں ہیں، لیکن مسلمان عورت کسے کہتے ہیں اور اس کی ذمہ داریاں کیا ہیں، میں آپ کے سامنے مختصر چند باتیں ذکر کروں گا انشاءاللہ۔ عام عورتیں اور مسلمان عورتوں میں کیا فرق ہے؟ اللہ تعالیٰ نے دیکھیے سورہ احزاب آیت نمبر 36 میں امہات المؤمنین سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا۔ اے عورتوں، اے نبی کی بیویوں، تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ تو اللہ تعالیٰ امہات المؤمنین جو نبی کی بیویاں ہیں عام عورتوں سے الگ ہیں، تمہارا مقام بہت بلند ہے، نبی کی بیویاں ہیں۔ تو اس وقت جتنی مومن عورتیں تھیں ان میں سب سے بلند مقام نبی کی بیویوں کا تھا۔ ظاہر بات ہے کہ ممتاز مقام رسول کی زوجیت میں تھیں،
اسی طرح اس سے ایک مسئلہ یہ نکلا کہ دنیا میں تمام عورتیں موجود ہیں لیکن ان میں ممتاز مقام مسلمان عورت کا ہے، عام عورتوں کی طرح تم نہیں ہو۔ یہ ہم اس سے یہ مسئلہ نکال سکتے ہیں۔ اے مسلمان عورتیں، تمہارا مقام ساری عورتوں سے بلند ہے۔ اللہ تعالیٰ نے امہات المؤمنین سے کہا لستن کاحد من النساء ان اتقیتن، اگر تم اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہو، تمہارے اندر اگر اللہ تعالیٰ کا تقوی، خوف اگر تمہارے دلوں میں ہے تو تم عام عورتوں سے بہترین عورت ہوگی جب تمہارے اندر تقوی ہوگا۔ میں نے جو ایک حدیث آپ کے سامنے پڑھی وہ صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے، من رآ منکم منکرا، تم میں سے کوئی برائی کو دیکھے، فلیغیر بیدہ، بس چاہیے کہ وہ اپنے ہاتھ سے اس کو روکے، وَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو زبان سے روکے، اگر اس کی بھی طاقت نہیں ہے تو دل میں برا جان لے۔ تو آج معاشرے میں جو برائیاں پھیلی ہوئی ہیں اس میں کئی اسباب میں سے ایک سبب عورتیں بھی اس کا سبب بنی ہوئی ہیں۔ آج ہمارے معاشرے میں ایک عورت اگر متقی پرہیزگار ہوتی ہے، صالحہ ہوتی ہے، پورا خاندان تبدیل ہو جاتا ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم اپنے گھر میں جو بھی عورت کو لائیں وہ عورت کیسی ہو۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فالصالحات قانتات ان کی تعریف فرمایا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری مسلم کی روایت کے مطابق الدنیا کلھا متاع وخیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ، سب سے پہلے ہم اپنے گھر میں جس بہو کا انتخاب کرنے کے لیے اپنے گھر سے نکلیں تو وہ ہماری بہو کیسی ہو۔ دنیا کے بہت سارے سامان مال و متاع ہیں لیکن بہترین دولت اگر کوئی ہے تو وہ نیک بیوی ہے۔ یاد رکھیے جس کے مقدر میں نیک بیوی مل جاتی ہے تو وہ دنیا کا سب سے بڑا دولت مند انسان ہے۔ اس وقت ہم سمجھتے ہیں کہ دولت سے انسان کو سکون حاصل ہوتا ہے، یہ آپ آج ہماری ماں بہنیں بیٹھی ہیں، یہ اپنے ذہن سے نکال دیجیے۔ دولت سے، پیسے سے اور جائیدادوں سے سکون حاصل نہیں ہوتا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سالی تھیں حضرت اسما، آپ سنے ہوں گے، حضرت زبیر بن عوام کی بیوی ہیں، عبداللہ بن زبیر کی والدہ۔ جب شادی ہوئی تو حضرت زبیر بن عوام بہت غریب تھے، بہت غریب تھے۔ حضرت اسما رسول کی سالی ہیں لیکن کھجور کے باغیچے کو جا کر کھجور کی گٹلیاں جو ہے لے کر، اور اتنی محنت اور مزدوری کرتی تھیں، اپنے سر پہ کھجور کی گٹلیاں لے کر آتی تھیں، اور بالکل غربت و افلاس کی زندگی انہوں نے گزاری، بعد میں اللہ تعالیٰ دولت مند کر دیا۔ تو انسان یہ سوچے کہ مالداری اہم نہیں ہے۔ جو بخاری مسلم کی روایت میں جس لڑکی کا ہم انتخاب کرنے کے لیے آج رشتہ دیکھنے کے لیے جاتے ہیں تو ماں بہنیں خاص طور پر لڑکی کا بنگلہ ہے کیا نہیں، اس کی جائیداد ہے یا نہیں ہے، خوبصورت ہے کیا نہیں، یہی دیکھتے ہیں، لیکن دینداری کو نہیں دیکھتے۔ جبکہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تنکح المرأۃ لأربع، لمالها لجمالها ولحسبها ولدینها فاظفر بذات الدین تربت یداک۔ لڑکی کا انتخاب جب شادی کے لیے کیا جاتا ہے تو ایک اس کا مال دیکھا جاتا ہے، اس کا حسن و جمال خوبصورتی دیکھی جاتی ہے، اس کا خاندان دیکھا جاتا ہے، اس کی دینداری دیکھی جاتی ہے۔ لیکن اللہ کے نبی فرمائے کہ دینداری کو ترجیح دو، تم جو ہے کامیاب ہو جاؤ گے۔ آج کون دینداری کو ترجیح دیتا؟ اگر ہماری شادیاں ہوتی ہیں تو آج ہم جہیز میں ایک لوٹا بھی ایک کسی کو دینے کی ضرورت نہیں۔ ہمارے گھر میں آنے والی بچی اگر وہ نیک اور صالح ہے تو گھر کا ماحول ہی بدل جاتا ہے۔ ہماری بچیاں یہ سمجھنا چاہیے کہ میں دولت مند لڑکے سے نکاح کروں، ہماری سوچ ایسی ہے۔ مسند احمد کی روایت آپ کو میں ذکر کرتا ہوں،
حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ نے ایک صحابی، وہ بہت غریب تھے. وہ لڑکی دیکھیے، حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ شادی نہیں کرو گے. تو جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں تو بالکل غریب ہوں، کالا کلوٹا ہوں، اور حسب و نسب سے بھی میں کوئی بہت بڑا خاندان والا نہیں، مجھے لڑکی کون دے گا؟ 2 سے 3 مرتبہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، تیسری مرتبہ کہتے ہیں کہ اذهب الى ذاك البيت من الانصار وقل لهم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یبلغکم السلام ویقول زویجونی ابنتک. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ایک انصاری صحابی کے گھر جاؤ، جا کر ان کو میرا سلام پہنچاؤ اور کہو کہ تمہاری بیٹی کے ساتھ میرا نکاح کرو. وہ جاتے ہیں، دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، سلام پہنچاتے ہیں، تو گھر والے بولتے ہیں کہ رسول ہمارے گھر کو سلام بھیجے، بہت خوش ہو جاتے ہیں. پھر اس کے بعد کہتے ہیں وہ صحابی جلیبیب کہ تمہاری بیٹی کے ساتھ میرا نکاح کر دو. تو باپ دیکھتا ہے کہ بالکل معمولی کپڑے پہنا ہے، غریب ہے، میں کیسا دوں اپنی بیٹی کو؟ وہ گھر میں اندر جا کے اپنے بیوی سے مشورہ کرتے ہیں. بیوی دیکھتی ہے ارے اتنا غریب ہے، اس کے پہننے کے کپڑے بھی بہت بوسیدہ ہیں، پرانے کپڑے ہیں، میری بیٹی کی یہ کیا جو ہے خبر گیری کرے گا. تو دونوں ناراض ہو جاتے ہیں، دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے. باپ اور ماں کی گفتگو بیٹی سنتی رہتی ہے. یہاں سنو اصل بات دیکھیں. بیٹی، ابھی آپ نے صبح کی تقریر بھی سنی، ہم جو اپنے آپ کو اللہ کے حوالے رسول کی سنت کے مطابق زندگی گزارنے کا جب موقع آتا ہے تو ایسے موقع پر امتحان ہوتا ہے. لڑکی جو ہے بیٹی دیندار تھی، قرآن کی آیتیں اسے معلوم تھی. اس نے ماں باپ سے کہا اتردون علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امرہ ادفعونی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فإنہ لن یضیعنی. دیکھیے وہ لڑکی کیا بولتی ہے، ابا امی آپ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو ٹال رہے ہیں، رسول میرے لیے رشتہ بھیجے ہیں. اب اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھیجے ہیں تو میرے لیے خیر ہی کا معاملہ ہو سکتا ہے، اس لیے رسول کے مجھے رسول کے حوالے کر دو، رسول مجھے کبھی ضائع نہیں کرے گی. باپ سننے کے بعد جب بیٹی ہی تیار ہوگی تو چلو ٹھیک ہے، اس لڑکے کے پاس ساتھ رسول کے پاس آئے، کہا کہ میں اپنی بیٹی دینے کے لیے تیار ہوں. تب جو ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلتا ہے کہ اس لڑکی نے مشورہ دیا. تب جو ہے وہ آیت پڑھ کے سناتی ہے اپنے ماں باپ کو، جو سورہ احزاب کی آیت ہے، وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ اِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ. یہ لڑکی قرآن کی آیت پڑھ کے سناتی ہے، کسی مومن مرد کسی مومن عورت کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ جب اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ آ جائے تو اپنے معاملات میں ان کے لیے کوئی اختیار باقی نہیں رہتا. جب اللہ کا فیصلہ آ گیا، رسول کا فیصلہ آ گیا تو ہمارا فیصلہ نہیں ہوا. ہمارے سارے معاملات میں رسول کے اور اللہ کے حکم کو سر اور آنکھوں پر رکھنا چاہیے. جب اس لڑکی کے اس آیت کو دلیل دے کر اپنے ماں باپ کو سمجھانے کی وجہ سے رسول اتنے خوش ہو گئے. آپ جانتے ہیں کہ رسول کی زبان سے دعا یا کلمہ نکلتا ہے تو کتنا اثر والا ہوتا ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اس لڑکی کے حق میں دعا کی، اللہم صب الخیر علیہا صبا ولا تجعل عیشہا کدا. اے اللہ اس لڑکی کی زندگی میں خیر اور برکت کی بارش نازل فرما اور اس کی زندگی کو تکلیف اور مشقت سے اس کو بچا. راوی کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ یہ غریب لڑکے کے ساتھ اس انصاری بچی کی شادی ہوئی اور چند ہی سالوں میں دیکھا گیا کہ وہ بچی اتنی مالدار ہوئی، غریب لڑکے سے شادی کرنے والی بچی اتنی مالدار ہوئی کہ وہ سب سے زیادہ انصاری عورتوں میں مال خرچ کرنے والی تھی، اللہ کے راستے میں مال دینے والی تھی. سبحان اللہ. شروع میں کیا ہوتی ہے، آپ سب تجربے کار، میں تجربے کی بات بول رہا ہوں، یہ سب تجربے کی باتیں رہتی ہیں، سمجھے.
شادی کے وقت مالدار ہونا کوئی ضروری نہیں ہے، اللہ بعد میں دولت دیتا ہے۔ کتنے کے لوگ بڑے مالدار رہتے ہیں، بعد میں غریب ہو جاتے ہیں۔ دولت اور پیسہ جو ہے ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے۔ جو لڑکا اور لڑکی اللہ کے فیصلے پر راضی ہوتی ہے، دیکھیے اس لڑکی نے کہا کہ رسول نے میرے حق میں فیصلہ کیا ہے تو ہمیں رسول کی بات کو ٹالنا نہیں چاہیے، رسول کی بات کو ریجیکٹ نہیں کرنا چاہیے۔ اس کی برکت یہ ہوئی کہ وہ اللہ تعالیٰ نے اس لڑکی کو مالدار کر دیا۔ یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم جب لڑکی کا انتخاب کرتے ہیں تو اس کو دیکھیں کہ وہ لڑکی نیک ہے یا نہیں، کیونکہ یہ جو لڑکی جب آتی ہے ہمارے گھر اور وہ ماں بنتی ہے، دادی بنتی ہے، بہت سارے اس کے رشتے جڑ جاتے ہیں۔ جب وہ ماں بنتی ہے، دیکھیے ایک ماں کا روپ ہے، ایک بہن کا روپ ہے، ایک بیٹی کا اور ایک بیوی کا روپ۔ یہ ساری شکلوں سے ہمارے سامنے خاتون اسلام آتی ہے، تو ہر روپ میں اس کا ایک مقام ہے، اس کا ایک مرتبہ ہے۔ ماں جو ہے، ماں کا مقام کیا ہے؟ ماں جو ہے اپنے بچوں کے لیے کیا کیا قربانیاں پیش کرتی ہیں۔ ایک حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، دیکھیے ان کی بیٹی، ان کی ماں نے کیسی تربیت کی تھی کہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ جو ہے اپنے استاد کو جو ہے اپنے گھر دعوت دیتے ہیں، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، اور گھر میں آ کر کھانا کھا لیتے ہیں اور اس کے بعد لیٹ جاتے ہیں، فجر کی نماز ہوتی ہے۔ تو بیٹی جو ہے ابا جان سے پوچھتی ہے کہ ابا جان، میں نے آپ کے استاد کے بارے میں بہت سنا تھا، لیکن کوئی کمال کی بات نہیں، ہمارے گھر میں آپ کے استاد بہت زیادہ کھانا کھائے اور سو گئے اور فجر کی نماز کو بغیر وضو کے نماز پڑھائے۔ یہ 3 سوالات میرے آپ کے استاد سے کیجئے۔ لڑکی کتنی دیندار تھی، آپ اندازہ لگائیں۔ پہلا سوال کہ انہوں نے جو ہے ہمارے گھر میں پیٹ بھر کے کھانا کھایا، دوسرے رات میں تہجد کی نماز نہیں پڑھے، عالم لوگ تہجد کی نماز پڑھتے ہیں، بہت بڑے محدث ہیں، اور پھر جو ہے بغیر وضو کے صبح کی نماز پڑھائی۔ یہ پوری نوٹ کر رہی تھی وہ بچی، کیونکہ ماں ان کے امام احمد بن حنبل کی والدہ ویسی نیک۔ تو جب امام احمد نے پوچھا اپنے استاد سے کہ میری بیٹی کا ایسا سوال ہے، تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ جب میں آپ کے گھر میں کھانا کھایا، آج سن لو آپ لوگ کیا بات ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ نیک لوگوں کے گھر میں کھانا خوش قسمتی کی بات ہے، کریم، اور ان کے بخیل کے گھر میں کھانے سے بیماری آتی ہے۔ نیک لوگوں کے گھر میں، کریم اور سخی کے گھر میں کھانا کھانے سے بیماریوں کا علاج ہوتا ہے۔ اس لیے میں پیٹ بھرنے کے لیے کھایا نہیں، بلکہ علاج کے لیے کھایا میں کھانا۔ سبحان اللہ۔ اور دوسرا جو ہے، میں بغیر وضو کے جو ہے نماز پڑھایا، اس لیے کہ رات بھر میں جو ہے سویا نہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چند حدیثیں مجھے یاد آئیں، اس کو میں یاد کرتے کرتے 72 مسئلے میں اس میں جو ہے تیار کیا، اس لیے میں جو ہے وضو کے بغیر جو ہے نماز پڑھایا۔ وضو ٹوٹنے کی ضرورت نہیں پیش آئی، سوئے نہیں نا، کیونکہ سونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، سمجھ رہے؟ تو آپ اندازہ لگاؤ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بھی آتا ہے کہ ان کی والدہ جو ہے اتنی نیک تھیں کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو ایک مرتبہ پہننے کے لیے کپڑا نہیں تھا، وہ گورنر کے پاس جا رہے تھے، تو ان کی ماں جو ہے 10 دینار میں اپنی چادر بیچ کر بیٹے کو کپڑا سلاتی ہیں، اور درزی کا کام کرتی تھی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ۔ اور امام احمد بن حنبل، جو چاروں امامہ اکثر آپ نام سنتے ہیں، امام احمد بن حنبل کی والدہ جو ہے، آج ہم صبح فجر کو اٹھتے نہیں، ہمارے بچوں کو اٹھاتے نہیں، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی والدہ رات میں 4 بجے اٹھ کر بچے کو نہلا کر فجر کی نماز سے پہلے برقعے میں آ کر، تاکہ وہ عورت کو پہچان نہ سکے کہ یہ امام احمد بن حنبل کی ماں ہے،
تو برقعے میں آ کر بچے کو مسجد میں چھوڑ کر چلی جاتی تھی تاکہ فجر کی نماز پڑھ کر بچہ استاد کے پاس بیٹھ کر علم سیکھے۔ سبحان اللہ، آج ہم خود فجر کی نماز کو نہیں اٹھتے، ہمارے بچوں کو ہم کیا اٹھا سکیں گے؟ میں عرض کر رہا تھا کہ ماں سب سے اہم کردار ادا کر سکتی ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں ماں ہمارے بچوں کی، جو بچے ہمارے ماں کے گود میں پلتے ہیں، ان کو آج کیا سبق دے رہے ہیں؟ موبائل کی دنیا میں رہتے ہیں، بچہ کیا کرتا ہے اس کی کوئی خیر اور خبر نہیں لیتے۔ آپ جانتے ہیں بخاری کی کتاب، بہت بڑی کتاب آپ پڑھتے ہیں، ماں کی زبان سے نکلا ہوا کلمہ کتنا اثر انداز ہوتا ہے، آپ اندازہ لگیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی ماں جب دیکھی کہ ان کا بچہ پیدا ہونے کے بعد چند سالوں کے بعد آنکھیں ان کو چلے آتی ہیں، ان کی محمد بن اسماعیل کے بیٹے آنکھیں چلے جاتی ہیں، تو کئی دنوں تک، کئی مہینوں تک رو رو کر دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ میرے بچے کو آنکھ دے، میرے بچے کو آنکھوں میں روشنی عطا کر۔ ایک ماں کی دعا دیکھو آسمان کو چیرتے ہوئے اللہ کے عرش کو ہلا دیتی۔ اللہ تعالیٰ چھینی ہوئی آنکھ میں روشنی جو چلی گئی تھی، ماں کی دعا کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کی آنکھوں میں روشنی عطا کرتا ہے۔ ماں کا کتنا اثر ہے آپ اندازہ لگائیے۔ آج ہماری مائیں اپنے بچوں کے تعلق سے اکثر زبان سے بددعائی کلمات نکالتی ہیں، کچھ بھی غلطی کیا تو فوراً بددعا دیتے ہیں۔ کبھی زندگی میں اپنے ماں اور اپنے بچوں کو جو ہے بددعا نہ دیں، ہرگز بددعا نہ دیں، کیونکہ بددعا دینے سے اس زندگی میں بعد میں وہ بہت پچھتاتا ہے، افسوس کرتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج کے اس دور میں ہمارے سامنے بہت سارے مسائل ہیں۔ سب سے بڑا مسئلہ ہمارے سامنے ہمارے خواتین کا ہے۔ ہماری ماں بہنیں اپنے گھروں میں امن و سکون اگر ہمیں قائم ہونا ہے تو ہماری جو ذمہ داریاں کیا ہیں، ایک ماں کی ذمہ داری کیا ہے؟ خود بھوکے رہیں، خود جو ہے فاقہ کشی کا شکار ہوں، لیکن اپنے بچوں کو بہترین تعلیم دے، بہترین دیندار بنائے بچیوں کو، بچوں کے تعلق سے فکر مند رہیں اور ہمارے بیٹوں کے تعلق سے فکر مند رہیں، کیونکہ آج ہمیں دین سے مرتد ہونے کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہماری بچیاں جب جوان ہو جاتی ہیں تو غیر مسلم کا ہاتھ تھام کر، اسلام کو چھوڑ کر دنیا کی خاطر، دنیا کی اس حقیر دولت کی خاطر جو ہے ہماری بچیاں دین سے مرتد ہو رہی ہیں، دین کو چھوڑ رہی ہیں۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے، آخری واقعہ میں ذکر کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ سلیم جو حضرت انس بن مالک کی والدہ ہیں، سلیم نے اپنے بیٹے کو، حالانکہ ان کا شوہر کافر تھا، ماں نے جو ہے اپنے بیٹے کو کلمہ سکھایا، شوہر ناراض ہونے کے باوجود بھی، اور بچے کی دینی تربیت دی۔ اور سلیم نے ان کے سامنے ابو طلحہ نے جب نکاح کا پیغام پیش کیا تو سلیم کہنے لگیں کہ تم کافر ہو، تمہارے ساتھ میرا نکاح نہیں ہو سکتا، تم بت کی پوجا کرتے ہو، میں مسلمان ہوں۔ وہ اتنا مالدار شخص تھا، ابو طلحہ اتنے مالدار تھے، اور ان سے کہا کہ تم جیسے مالدار شخص کے پیغام کو ٹھکرایا نہیں جا سکتا، کیونکہ تم خوبصورت بھی ہو، مالدار بھی ہو، تم سے نکاح کیا جا سکتا ہے، لیکن چونکہ تم کافر ہو، میں مومنہ ہوں، تمہارے ساتھ میرا نکاح نہیں ہو سکتا۔ لیکن یاد رکھنا، تمہاری مجھے دولت کی ضرورت نہیں، اگر تم مسلمان ہوتے ہو تو میرا یہی جو ہے اسلام ہی میرا مہر ہے۔ تاریخ اسلام میں یہ پہلی خاتون ہے سلیم جو دولت کو نہیں چاہا، اسلام کو مہر کے طور پر پیش کیا، اور اس طرح وہ ابو طلحہ کے اسلام لانے کا ذریعہ بنے۔ ایک عورت کا کردار دیکھو کہ گھر کی رونق جو کچھ بھی ہے وہ آپ سے ہے۔ ایک انسان باہر سے پریشان ہو کر آتا ہے، شوہر تو بیوی دلاسا دیتی ہے، اور دن بھر کی پوری تھکان اس کی ایک مسکراہٹ سے اس کی تھکان دور ہوتی ہے۔ جتنی بھی پریشانیاں وہ باہر کر کے آتا ہے، گھر کو آنے کے بعد بھول جاتا ہے۔ یہ کیفیت ہمارے گھروں میں پیدا ہونا چاہیے۔ شوہر کا احترام، ماں باپ کی عزت، بیٹوں پر شفقت، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک، یہی ہمارا دین سکھاتا ہے۔
تبھی ہم ایک صالح معاشرے کا قیام عمل میں لا سکتے ہیں۔ ایسی ہماری بچوں کی آج تربیت کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری ماں بہنیں جو اتنے شوق اور ذوق کے ساتھ صبح سے بیٹھی ہوئی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے اس قربانی کو قبول فرمائے اور ہم سب کو دین اسلام کو سمجھنے اور اسلامی اصولوں پر چلنے، شوق اور ذوق کے ساتھ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔